بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم درباری ٹی وی کے ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ شہر بغداد کے علماء پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ بادشاہ وقت نہیں بلکہ ایک فلسفی تھا جس نے اہل دربار کے تمام دانشمندوں اور علماء کو اپنے مشکل سوالات سے پریشان کر رکھا تھا۔ اس چلاک فلسفی نے یہ اعلان کیا تھا کہ پورے بغداد میں سے کوئی بھی میرے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا۔ شاید اس بیچارے فلسفی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیش بہا دانائی سے نواز رکھا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگر آپ حضرت بہلول دانا کی پہلی ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں تو تھینک یو ویری مچ، اور اگر نہیں دیکھی تو اوپر آ رہے لنکس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس فلسفی نے اپنے 3 مشکل سوالات بیان کیے۔ پہلا سوال اس نے پوچھا، جب خدا کو کسی نے دیکھا نہیں تو پھر کلمہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ جب اللہ دیکھا ہی نہیں تو پھر یہ گواہی کیوں؟ دوسرا سوال اس نے بیان کیا، ہم کہتے ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر کسی گناہ پر بندہ مجرم کیوں جبکہ کرنے والا خدا ہے؟ اور تیسرا سوال اس نے پوچھا، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور جب خدا اسے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا تو اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ کیونکہ دوزخ میں اگر آگ ہے تو شیطان خود بھی آگ ہے، پھر آگ میں آگ ڈال دی جائے تو آگ کا کیا نقصان؟ کئی دنوں تک جب اس فلسفی کے سوالات کا جواب نہ مل سکا تو اس نے علماء اور دین مذہب کے خلاف بکنا شروع کر دیا۔ بادشاہ وقت نے ایک کارندہ فوراً حضرت بہلول دانا کی تلاش میں بھیجا، لیکن حضرت بہلول دانا اسے کہیں پر بھی نہ ملے۔ آپ نہ تو ویران کھنڈر میں تھے جو آپ کا بسیرا تھا اور نہ ہی قبرستان میں جہاں اکثر و بیشتر کسی سوچ میں مستغرق بیٹھے رہتے تھے۔ ادھر اتفاقاً وہ فلسفی شہر سے نکلا اور اپنے شاگردوں کے ہمراہ باہر میدان کی سمت جانے لگا۔ وہاں اس کا سامنا حضرت بہلول دانا سے ہو گیا۔ جب حضرت بہلول دانا کی نظر اس فلسفی پر پڑی تو آپ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کہیں تم وہی مکار فلسفی تو نہیں جس نے اپنے بے تکے سوالات سے اہل دربار اور علماء کو پریشان کر رکھا ہے؟ اس فلسفی نے کہا، میرے سوالات ہیں ہی لاجواب کر دینے والے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، ذرا وہ سوال مجھے بھی بتاؤ، ممکن ہے میں جواب دے سکوں۔ فلسفی نے اپنے سوال حضرت بہلول دانا کے سامنے دہرا دیے۔ حضرت بہلول دانا نے سوالات سن کر کہا، میں دیتا ہوں تیرے تینوں سوالات کا جواب۔ فلسفی نے کہا، جا بھائی، اتنے دانش مند اور علماء کرام میرے سوالات کا جواب نہیں دے پائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے جیسا دیوانہ میرے سوالوں کا جواب دے سکے؟ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی تو ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور فلسفی کے سر پر دے مارا۔ اس فلسفی کا سر پھٹ گیا اور اس نے شور مچا دیا کہ تم نے میرا سر کیوں پھاڑ دیا؟ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، تیرے تینوں سوالات کا ایک ہی جامع جواب دیا ہے۔ وہ فلسفی بولا، یہ جواب ہے یا شرارت؟ میں تجھے پکڑ کر عدالت میں لے جاؤں گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ادھر وہ کارندہ حضرت بہلول دانا کی تلاش میں گلی کوچوں کو چھان رہا تھا کہ اچانک کسی نے بتایا کہ حضرت بہلول دانا کو میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ کارندہ اسی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا حضرت بہلول دانا اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے بھاگے جا رہے تھے، جبکہ آپ کے پیچھے وہی فلسفی اپنے شاگردوں کے ہمراہ بھاگا جا رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا ان سے دور نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان نوجوانوں کی سبق رفتاری نے آپ کو جا لیا۔ او گستاخ، تیری یہ جرت، تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے، گنوار دیوانے۔ بادشاہ کا وہ کارندہ بھاگ کر حضرت بہلول دانا کے قریب پہنچا اور بچاؤ کراتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ شاگرد کہنے لگے، یہ پوچھے کہ کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم کو مٹی کا ڈیلا کھینچ مارا ہے جو ان کی پیشانی پر لگا ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ کے کارندے نے انہیں روک دیا اور پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ کیا آپ کے استاد کا بہلول کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ تو ایک شاگرد بولا،
کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد کی شان اس سے بالا تر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کرے۔ ہم تو اپنے استاد محترم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں یہ مل گیا۔ سوالات کے جواب نے اس نے استاد کی پیشانی پر مٹی کا ڈیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ کارندے نے حضرت بہلول دنا سے پوچھا، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ حضرت بہلول دنا نے بے نیازی سے کہا، ہاں میں نے اس فلسفی کو مارا ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ پوچھ لو اس سے، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ فلسفی کا وہ شاگرد حضرت بہلول دنا پر جھپٹا اور کہنے لگا، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ مگر بادشاہ کے کارندے نے شاگرد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ وہ فلسفی اور اس کے شاگرد بہلول دنا کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ انہوں نے تمام واقعہ قاضی کو کہہ سنایا۔ حضرت بہلول دنا نے قاضی سے کہا، جناب مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دی جائے، کیا میں اس فلسفی سے بات کر سکتا ہوں؟ قاضی نے اجازت دی، ہاں شوق سے۔ حضرت بہلول دنا نے اس فلسفی کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیز میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا؟ یہ سننا تھا کہ وہ فلسفی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈیلا نہیں مارا۔ لہٰذا ایک طرف حضرت بہلول دنا اور دوسری طرف وہ فلسفی تھا۔ قاضی نے حضرت بہلول دنا کو مخاطب کر کے پوچھا، بہلول کیا تم نے اس کے سر پر مٹی کا ڈیلا مارا؟ حضرت بہلول دنا بولے، ہاں میں نے مارا۔ قاضی نے پھر پوچھا، تم نے وہ مٹی کا ڈیلا آخر مارا کیوں؟ تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے کہ اس نے میرے سے 3 سوالات کا جواب پوچھا، میں نے اسے ان سوالات کا ایک جامع جواب مٹی کا ڈیلا مار کر دے دیا۔ وہ فلسفی کہنے لگا، یہ فضول باتیں کر رہا ہے۔ قاضی نے کہا، بہلول تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو حضرت بہلول دنا نے اس فلسفی کو مخاطب کیا اور کہا، بات سنو، تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ خدا کو دیکھے بغیر اس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب تو مجھے بتا، جب میں نے تجھے مٹی کا ڈیلا مارا تو تیرے سر پہ کیا ہوا؟ وہ فلسفی کہنے لگا، میرا سر پھٹ گیا اور ابھی تک سخت درد ہو رہا ہے۔ حضرت بہلول دنا کہنے لگے، جو درد ہو رہا ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ وہ فلسفی بولا، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ حضرت بہلول دنا نے کہا، مگر یہ درد تم نے دیکھا بھی نہیں اور بغیر دیکھے تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ وہ فلسفی بولا، دیکھا تو نہیں لیکن محسوس تو ہو رہا ہے۔ اس فلسفی کی یہ بات سن کر حضرت بہلول دنا مسکرائے اور کہنے لگے، خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہو رہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ فلسفی خاموش ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندے کا تعلق کیا، پھر وہ کیوں پکڑا جائے گا؟ لیکن تم تو مجھے پکڑ کر قاضی کے پاس لے آئے، میرا کیا قصور ہے؟ مٹی کا ڈیلا بھی خدا نے ہی مارا ہے۔ یہ بات سن کر فلسفی کی بولتی بند ہوگی۔ قاضی بھی خاموش حضرت بہلول دنا کی باتیں سنتا رہا۔ حضرت بہلول دنا نے کہا، تمہارا تیسرا سوال ابھی باقی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ شیطان بھی آگ کا ہے اور دوزخ بھی آگ ہے، تو پھر آگ سے آگ کا کیا نقصان؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس فلسفی کو مخاطب کر کے پوچھا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کے بنے ہو؟ تو وہ فلسفی بولا، یہ کیسا سوال ہے، ہم سب مٹی ہی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے، بس جس طرح مٹی نے مٹی کو لہو لہان کر دیا، اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑا گرک کر دے گی۔ وہ فلسفی لاجواب ہو چکا تھا۔ قاضی جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محظوظ ہو رہا تھا، وہ کہنے لگا، بہلول آج تم نے ہمیشہ کی طرح اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ حضرت بہلول دنا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آئے اور کہنے لگے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ ناظرین محترم،
ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ اپنے عزیز و قریب اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔